قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کو سناؤں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے محبوب تم فرماؤ. تڑپ کے کہیے سبحان اللہ. کتنے مزے کی بات ہے. قرآن، مجھے ایک بات اور یاد آئی. قرآن جہاں ہدایت کی کتاب ہے، قرآن جہاں کفار و مشرکین اور منافقین کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اس بات کے لیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہیں قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کی نعت پڑھتا نظر آتا ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریف فرمائی. پورے قرآن میں کہیں پر صراحتاً اور کہیں کنایتاً. یہی سورہ مبارکہ، یہی آیات قل اللہم مالک الملک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی تعریف فرمائی. وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ. مطلب یہ ہے کہ بات ہماری ہے مگر زبان تمہاری ہے محبوب، پیغام ہمارا ہے مگر پہنچانے والے تم ہو محبوب. تو بتاؤ کہ اپنا پیغام اور اپنی بات جب ہم کسی کو پہنچائیں گے تو کس کے ذریعے پہنچائیں گے؟ اس کے ذریعے پہنچائیں گے کہ جو محترم ہے، جو عزت والا ہے، جو ہے وہ عزت والا ہے، شرف والا ہے. ہر ایک کے ذریعے سے اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا اور پھر ارشاد فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ قل اللہم مالک الملک، وہ اللہ ہے. تم فرماؤ اے اللہ ملک کے بادشاہ. میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا، یقین مانے یہی عین اسلام ہے، یہی اسلام ہے اور یہی عین اسلام ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، محبوب تم فرماؤ اے اللہ ملک کے بادشاہ. ملک کا بادشاہ کون ہے؟ زور سے بولو نا. اللہ ہے. ملک کا بادشاہ کون ہے؟ مالک الملک، ملک کے بادشاہ. تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے. ملک دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، کبھی اپنوں کو دیتا ہے کبھی غیروں کو دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. وہ جسے چاہے ملک دے، وہ جسے چاہے حکومت دے. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جب وہ چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے. دیکھتے رہ جاتے ہیں لوگ. 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے پردھانی کرتے ہوئے، چیئرمینی کرتے ہوئے، ایم ایل اے ایم پی رہے 20 سال تک، مگر جب اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ نے حکومت کو چھین لیا. وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو عزت و ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے. تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز تیرے بس میں ہے، ہر چیز تیری قدرت میں ہے. تو جو چاہے کرے. جب چاہے بارش ہو، جب چاہے بارش نہ ہو، جب چاہے سردی ہو، جب چاہے گرمی ہو، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے غریبی عطا کرے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں. تو اللہ کی شان وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی دلائل تھے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کہ جو وحدانیت پر دلالت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. زور سے بولیے اللہ، اللہ، پھر سے بولیے اللہ. زور سے بولیے اللہ ایک ہے. یہ تو تھی عقلی دلائل جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے کہیں اللہ ایک ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، جس کا ایمان قرآن پر ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے مانے گا کہ اللہ ایک ہے؟ تو اس کے لیے عقلی دلیل ضروری ہوتی ہے کہ جب تک عقلی دلیل نہیں دیں گے تو وہ نہیں مانے گا کہ اللہ ایک ہے. تو اب میں آپ کے سامنے عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں.
لیکن عقلی دلیل سننے کے لیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پوری توجہ کی ضرورت ہے. اگر توجہ آپ نے ادھر سے ادھر ذرا سی دیر کے لیے کی تو پھر آپ دلیل کو نہیں سمجھ سکتے, بات کو نہیں سمجھ پائیں گے, مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. اس لیے آپ سے بتانا چاہوں گا پہلے ہی کہ میری بات کو بہت غور سے سنیے گا. جوشیلی تقریر نہیں کرنا چاہتا, بہت آسانی کے ساتھ اور آسان زبان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے عقلی دلیل کے ذریعے سے. اس سے پہلے درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں روزانہ پیدا ہوتی ہیں, روزانہ بنتی ہیں. آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں تو کوئی فیکٹری ہے جو کارخانے وغیرہ جو ہوتے ہیں یا فیکٹریز جو ہوتی ہیں, کسی فیکٹری میں گلاس بن رہے ہیں, کسی فیکٹری کے اندر کھلونے بن رہے ہیں, کسی میں کچھ بن رہا ہے, کسی میں کچھ بن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بن رہی ہیں, اسی طرح سے جیسے یہ میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے, یہ مائک جب بنا تو اس کے بننے سے پہلے یہ لوہا تھا. میں جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں یہ پلاسٹک کی کرسی ہے, اب اس کو کرسی کہا جا رہا ہے, لیکن کرسی بننے سے پہلے یہ پلاسٹک تھی, پلاسٹک تھا. بعد میں اس کو کرسی بنایا گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کے اندر یہ ساری جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں, یہ اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا, بعد میں ان کو وجود ملا, بعد میں یہ چیزیں تیار کی گئیں, بعد میں یہ چیزیں بنی, پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. جب ان کا کوئی وجود نہیں تھا اور ان کو بعد میں بنایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے اور دنیا کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود پہلے نہیں تھا, بعد میں ان کو بنایا گیا اور بعد میں ان کو وجود بخشا گیا. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. اب جو چیز بنائی جاتی ہے اور جو چیز پہلے نہ تھی بعد میں اس کا وجود ہوتا ہے, وہ چیز نئی ہوتی ہے. نئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ پہلے اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں, بعد میں اس کا وجود ہوا. جب بعد میں وجود ہوا تو اب یہ چیز کہلائی نئی, پیدا ہونے والی, بننے والی, وجود میں آنے والی, کہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا, اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں, بعد میں یہ چیزیں موجود ہوئیں. اب بتائیے یہ جو چیزیں موجود ہوئیں یا بنائی گئیں, ان کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی بغیر بنانے والے کے تو نہیں بن سکتی نا. ایک چھوٹا سا مائک, ایک چھوٹی سی کرسی, ایک چھوٹا سا موبائل فون جب بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات, آسمان, چاند, سورج, زمین, ستارے اور سورج اور اس کے اندر روشنی, فرشتے, انسان, یہ تمام مخلوقات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنانے والے چند ہیں یا اکیلا ہے؟ بنانے والا ایک ہے یا چند ہیں؟ اگر یہ مانا جائے کہ بنانے والے چند ہیں, اکیلا نہیں ہے, تو پھر دو خرابی لازم آئیں گی, دو باتیں لازم آئیں گی. توجہ سے میری بات سنیں. اگر یہ مانا جائے کہ دنیا کو وجود دینے والے چند ہیں, دنیا کا نظام چلانے والے چند ہیں, اکیلا نہیں ہے بلکہ دو یا دو سے زیادہ ہیں, تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ پھر یہ خرابی لازم آئے گی کہ وہ جو چند ہیں یا تو وہ چند متفق ہوں گے یا مختلف ہوں گے, یا تو ان کے درمیان میں اتفاق ہوگا یا پھر اختلاف ہوگا, یا تو وہ سب کے سب ایک ساتھ ہوں گے کسی بات پر یا پھر الگ الگ ہو جائیں گے. میں مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مانا جائے کہ دنیا کو وجود بخشنے والے, دنیا کا نظام چلانے والے چند ہیں, تو پھر یہاں پر ایک خرابی لازم یہ آئے گی کہ پھر ماننا پڑے گا کہ جیسے بارش ہے, بارش کا ہونا, اب بارش ہوئی تو جب بارش ہوئی, اب جس شخص نے دو معبود مانے ہیں کہ دنیا کو چلانے والے دو ہیں یا دو سے زیادہ, تو اب یا تو یہ سب کے سب متفق ہو جائیں گے اس بات پر کہ چلو بھائی آج کندرکی میں بارش کر دی جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے کے سارے معبود اس بات پر متفق ہوں گے کہ چلو بھائی آج کندرکی میں بارش کر دی جائے, یا پھر اختلاف ہو جائے گا, کوئی کہے گا بارش ہو, کوئی کہے گا بارش نہ ہو.
یہ دو بات ہی تو ہوں گی، تیسری بات تو نہیں ہو سکتی۔ یا تو سب متفق ہو جائیں گے کہ بارش کر دی جائے، یا پھر اختلاف ہوگا، ایک کہے گا بارش ہو، ایک کہے گا بارش نہ ہو۔ اگر سب متفق ہو جائے کہ بارش ہو، اگر سب مان جائے کہ چلو بھائی بارش کر دو، مان جاتے ہیں، سب متفق ہو جاتے ہیں، تو پھر یہاں بہت بڑی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ جسے کسی کی ضرورت ہو۔ بتایا تھا نا آپ کو میں نے، اللہ وہ نہیں، معبود وہ نہیں کہ جو کسی کا محتاج ہو، جسے مشورے کی ضرورت ہو، جسے یہ ضرورت ہو کہ دوسرے کو متفق کر کے پھر بارش کرے، بلکہ اللہ کی شان وہ ہے کہ جب چاہے اپنی مرضی سے بارش کر دے اور جب چاہے بارش کو روک دے۔ تو بھلا بتاؤ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ جو متفق ہو دوسرے کے ساتھ کہ چلو بھی بارش کر دی جائے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ چند معبود نہیں ہو سکتے۔ دوسری ایک اور مثال دے رہا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ چند معبود ہیں، ابھی ان میں سے کچھ چاہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے، فلاں عورت کے جو ہے وہ بیٹا ہو، اور چند دوسرے چاہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹی ہو۔ اب ایک چاہ رہا ہے بیٹا ہو، ایک چاہ رہا ہے کہ بیٹی ہو۔ اب ان میں آپس میں اتفاق ہو گیا چلو بھائی بیٹا ہو۔ اب جب بیٹا ہو، سب کا آپس میں اتفاق ہو گیا، تو اب یہاں یہ خرابی لازم آئی کہ سب متفق ہو گئے، ایک رائے پر مان گئے، پہلے اختلاف تھا بعد میں مان گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اب ایک جو ہے وہ دوسرے کا محتاج ہوا، ایک کو دوسرے کی بات ماننی پڑی۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اسے کسی کی بات ماننی پڑے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جو چاہے وہ فیصلہ فرما دے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب دنیا کو وجود بخشنا چاہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو سب ہو جاتا۔ معبود میں محتاجی کیسی؟ محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چند معبود نہیں ہو سکتے، تو ماننا پڑے گا۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ کہ یا تو ان دونوں میں اختلاف ہوگا، ایک معبود کہے گا کہ بارش ہو، ایک کہے گا کہ بارش نہ ہو۔ اب ایک تو چیز ہونا ہے، یا تو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جیسے ایک چاہ رہا ہے کہ رات ہو، ایک چاہ رہا ہے کہ دن ہو، تو دونوں میں سے ایک نہ ایک تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا۔ اب جس معبود نے چاہا کہ رات ہو اور رات ہو گئی، اور جس نے چاہا کہ دن ہو اور دن نہ ہوا، تو بتاؤ کیا وہ غالب ہوا یا مغلوب ہوا؟ وہ مغلوب ہو گیا نا۔ مغلوب کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیچے آ گیا اور وہ اوپر آ گیا، یعنی وہ زیادہ پاورفل ہے اور یہ کمزور ہے۔ اور اللہ کی شان وہ ہے کہ اللہ کمزور نہیں، اللہ طاقت میں کم نہیں، بلکہ اللہ کی جو پاور ہے وہ اتنی پاور ہے کہ ساری قوتوں کو، ساری طاقتوں کو اگر طاقت دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ سورج کو اگر کوئی روشنی دینے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو اگر کوئی چاندنی دینے والا ہے تو اللہ ہے، آگ کے اندر اگر کوئی تپش پیدا کرنے والا ہے تو اللہ ہے۔ سمجھے آپ؟ آگ کے اندر خود سے تپش نہیں ہے۔ اب وہ الگ لوگ ہیں کہ جو جنہوں نے دیکھا آگ کے اندر طاقت ہے تو آگ کی بات شروع، سورج کے اندر دیکھا کہ طاقت ہے تو سورج کی شروع۔ ہم وہ نہیں، ہماری شان یہ ہے الحمدللہ کہ ہم طاقت کے پجاری نہیں، بلکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ساری طاقتوں کو پیدا کیا۔